یاد رکھیے تامرون بالمعروف پھر بھی لوگ کر لیتے ہیں، آ جاؤ بھائی نماز پڑھ لو، آ جاؤ بھائی یہ کر لو وہ کر، لیکن تنہون عن المنکر تو ایسے ہے جیسے بھیڑوں کے چھتے میں آپ نے ہاتھ ڈال دیا، وہ تو کرنے کھڑے ہو تو پھر دیکھو ذرا، لوگ تو پھر پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور یہ کچھ کو گوارا ہو کہتے ہیں ہم کیوں اپنے پیچھے ڈالیں کسی کو، ہمیں کیا مصیبت ہے۔ تو الٹا آج وہ وقت آ چکا ہے کہ اس سے الٹ کام ہو رہے ہیں، اور وہ الٹ کام کیا ہے کہ ہم برائی کو بھلائی کہہ رہے ہیں اور بھلائیوں کے اوپر تیوریاں چڑھا رہے ہیں۔ ہم کسی کو دیکھتے ہیں مثلاً ہے کہ اس نے ایسا چست لباس پہنا ہو کہ وہ سی تھرو ہے، یا اتنا چست ہے کہ اس سے اس کا سارا جسم پتہ چل رہا ہے اس کی شیپ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی، خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ اور ہم کیا کہتے ہیں بہت سمارٹ لگ رہی ہے، واہ کیا بات ہے، ہم ایسے کمنٹس دیتے ہیں فیس بک پہ، اس پہ ہم جا کے ان کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں۔ تو انکریجمنٹ کس پہ ہونی چاہیے تھی؟ تامر کس پہ ہونا چاہیے تھا؟ آپ کو کس پہ حکم دینا تھا؟ معروف پہ، انکریجمنٹ، شاباشی، حوصلہ افزائی، وہ بھی سارا امر میں آتا ہے، اور آپ نے کس پہ تامرون کیا؟ منکر پہ۔ سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ جس وقت کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ نہیں 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 غلام آپ نہ پڑھنا، یہ تو آپ کو وہابی بنا دیں گے، یہ قرآن ان سے پڑھنے کی نہیں ضرورت ہے، کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ معروف کا حکم دے رہے ہیں یا معروف سے تنہونا کر رہے ہیں؟ آج تو معروف سے منع کیا جاتا ہے اور منکر کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ کوئی حجاب لینا شروع کر دے تو تم کیا ماسی بن گئی، تم کیا دیکھو ذرا، ابھی وہ تمہاری ایج ہے، یہ ہٹاؤ اس کو۔ کیا کیا ہم نے؟ خود سوچیں، ہمارے کمنٹ سوچیں، ہماری انکریجمنٹ سوچیں کس چیزوں کے اوپر ہوتی ہے، خود آپ دیکھ لیں۔ کوئی کلاسیں لینا شروع ہو گیا، ہاں دیکھا نا تم ہر وقت بیٹھی رہتی اسی لیے اتنی موٹی ہو گئی ہو، ویٹ گین ہو گیا تمہارا، تم بیٹھی پڑھتی رہتی نا، آپ دیکھو اپنی حالت کیا تم نے بنا لی، شکل دیکھو اپنی، بس پڑھائیاں کرتی رہتی۔ آپ کوئی میڈیکل کی پڑھائی کر رہا اس کو نہیں کہیں گے، کوئی دن رات جاب کر رہی ہے اس کو نہیں کبھی کہیں گے کہ تم نے اپنا حال کیا بنا لیا، اس کو کہیں گے۔ منکر کے اوپر ہم شاباشیاں دیتے ہیں، اور معروف کوئی کرے تو ہم اس کو ڈسکریج کرتے ہیں اپنے کمنٹ سے، اپنی باتوں سے۔ تو پہلے تو علم لینے کی ضرورت ہے نا، معروف اور منکر ہے کیا۔ ہم نے تو معروف اور منکر کے کیا کس سے لیے، سوسائٹی میں جس چیز کو کہا جا رہا ہے، چاہے وہ ننگا پن ہے، چاہے وہ زنا ہے، چاہے وہ ڈیٹنگ ہے، چاہے وہ بے حیائی کے اور کام ہے، وہ سارے وہ ہمارے لیے معروف بن چکے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب اس کو کہہ رہے ہیں، اگر کسی نے بے پردگی میں کوئی گھوم رہا ہے تو وہ ہمارے لیے معروف ہے، اور کوئی حجاب اور عبائے میں تو وہ ہمارے لیے منکر بن چکا ہے۔ خود دیکھیں کہ آج وہ امت جس کا کام یہ تھا کہ وہ اور لوگوں کو بھی معروف کی دعوت دیتی اور منکر سے روکتی، وہ امت تو خود یہ بھول چکی ہے کہ معروف ہوتا کیا اور منکر ہوتا کیا۔ جب آپ شادیوں پہ جاتے ہیں تو آپ کن چیزوں کے اوپر لوگوں کو اپریسیشن دیتے ہیں، انکریجمنٹ دیتے ہیں؟ تو آپ صرف خود گناہ سے بچ جائیں یہ کافی نہیں ہے جب تک آپ کے اندر گناہ کی نفرت نہ ہو، اور یہ مطلوب ہے آپ سے، اور یہ آپ کی غیرت ایمانی کا حصہ ہونا چاہیے کہ آپ گناہ کو گناہ سمجھیں، گناہ کو گناہ سمجھیں خدا کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو چھوڑ دو گے تو بہت جلد اللہ تمہیں اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لے گا، پھر تم اس سے دعائیں مانگو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دینا تو کیا، ہم تو امر کس کا کر رہے ہیں؟ منکر کا، اور نہیں کس سے کر رہے ہیں؟ معروف سے۔ ہم کس قدر پستی میں گر چکے ہیں، امت مسلمہ کی کشتی آج طوفان میں پھنسی ہوئی ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جن کا چمن اجڑ چکا ہے۔ یہ ایسی سوچ، ایسے رویے، ہمیں دوسروں کو بدلنا تھا، ان کو راہ دکھانی تھی، ہم انسانیت کے لیے کھڑے کیے گئے تھے، ہمارے اپنے ہی حال ہو گئے۔ آج منکر ہمارے سامنے ٹی وی پہ چلتا ہے، منکر ہمارے سامنے فون پہ چلتا ہے، مگر ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم خود بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اس میں کیا بات ہے؟ ایسے ڈرامے دیکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایسی فلمیں دیکھنے سے کیا ہے؟
اس میں جو لینگویج یوز ہو رہی ہے، اس میں جو سین آ رہے ہیں، ہمیں نہیں کوئی فرق پڑتا، ہم کیوں روکیں؟ تو یہ اس میں کیا برائی ہے؟ جب ہمیں خود ہی ہم اندھے ہو گئے تو ہم کسی کو کیا بتائیں گے؟ اور یہ قرآن پڑھنے والوں کے حالات ہیں، اوروں کے کیا کہنے؟ اور کو تو کیا شکایت کرنی، ان کو تو بتانا تھا، ان کو تو خود نہیں پتا، کیونکہ یہ کام کس میں ہوگا؟ صرف غیر مسلموں میں نہیں ہوگا، یہ کام ہر ایک کے لیے ہوگا، اپنے لوگوں میں بھی ہوگا، باہر والوں میں بھی ہوگا، مسلمانوں میں بھی ہوگا، غیر مسلمانوں میں بھی ضرورت ہوگی اس کی، باہر والوں کے لیے ڈیفرنٹ طرح سے ہوگا، اپنے اندر والوں کے لیے ڈیفرنٹ ہوگا۔ تو اگر امید کی ذرا سی کرن نظر آتی ہے نا، تو وہ ان اسٹوڈنٹس میں نظر آ سکتی ہے جو آج پڑھ رہے ہیں، جو عورتیں پڑھ رہی ہیں ان اداروں میں، قرآن پاک کو سیکھ رہی ہیں، کہ یہ گھر بدلیں اب، اور ان سے آگے امت بدلے، آگے نسلیں بدلیں۔ یہ بس ان سے امید کی جا سکتی ہے، ورنہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، اور یہ ہے وجہ ہماری ذلت کی آج۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کیسے یہ کام کرنا ہے، اپنے دائرے بنانے۔ پہلے ہمارا دائرہ اپنی ذات ہے، اپنی ذات کے اوپر تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو نا پہلے، پھر اس کے بعد باہر ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے، پہلے ہم مطلب اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے یہ میرا فریضہ ہے، پہلے تو یہ سوچیں۔ اور پھر ہر جگہ پہ جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا نا، نیکی کا حکم دینا آسان ہے، منکر سے روکنا منع بہت مشکل ہے، لیکن وہ ضروری ہے۔ ہم کیوں اس محفل میں جاتے ہیں جہاں پہ اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے؟ ڈر ہے کہ میرے رشتہ دار ناراض نہ ہو جائیں، میرے دوست مجھے چھوڑ نہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے نا، اللہم انی اعوذ بک من یوم سوء، من لیلۃ سوء، من ساعۃ سوء، من جار سوء، بہت ساری لمبی دعا ہے کہ اللہ برے ساتھی سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو کیوں ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے ہمارا دین خراب ہو جاتا ہے، یا اٹھنے بیٹھنے سے ہمارے دل سے اللہ رسول کی محبت کم ہو جاتی ہے؟ کچھ تو مومن بنے، کچھ تو ایمانی غیرت ہونی چاہیے۔ کوئی ایمانی غیرت نہیں ہے۔ تمہیں تو للناس، لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کیا گیا تھا، اب نہیں کوئی امر بالمعروف کر سکتے، نہیں عن المنکر کر سکتے، تو کیوں بیٹھتے ہو ایسی جگہوں پہ؟ جب امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہوگا نا، تو دنیا میں اصلاح ہوگی، اور پھر بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کا بھی خیال ہوتا ہے، تبھی جو رشتہ داریاں توڑ رہے ہوتے ہیں ان کو کوئی کہنے والا ہوتا ہے، تبھی کوئی انسان بے حیائی سے بھی بچتا ہے، تو بھائی لوگ مجھے یہ کہیں گے، لوگوں کا ڈر ہوتا ہے، اگر جب کوئی کسی کو کہنے والا ہی نہیں۔ بدعتیں کر رہے ہیں لوگ، ہم کیوں کہیں؟ جا کے خود ہی انہیں بدعتوں کی مجلسوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ کہنا ہی نہیں ہم نے کہ بھئی یہ بدعت ہے، یہ نہیں کرو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، کہتے ہی نہیں، کیوں کریں؟ کھانے کو ملتا ہے وہاں پہ، دعوت ہوگی، مزے مزے کے کھانے ملیں گے، تو جائیں گے ہم وہاں۔ تو کدھر آج ہم کھڑے ہیں، خود سوچیں۔ تو یہ کام کرنا ہے، اور اس کام میں جو احتیاطیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، کہ جو بہت احتیاط کی باتیں ہیں، بہت ضروری ہیں جاننا۔ وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کام کریں گے نا، تو بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ اپنے اندر تکبر آنے لگتا ہے، اپنے آپ کو انسان بڑا نیک سمجھنے لگتا ہے، تو ان کے بس خامیاں نظر آنے لگتی ہیں، فلانا وہ بھی ایسے کر رہا ہے، فلانا وہ بھی ایسے کر رہا ہے، وہ دیکھو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ دیکھو وہ کیا کرتے ہیں، ان کو تو سمجھا کے تھک گئے ہیں۔ تو اب کیا آنے لگتا ہے آہستہ آہستہ اپنے اندر تکبر، کہ میں تو دیکھو کتنی اچھی ہوں نا، اور یہ دیکھو کتنے برے، دیکھا یہ کیسے کرتے ہیں، دیکھا یہ اچھا سوائے اس بندے کے باقی ساروں کو وہ باتیں کہنی، اس کو نہیں جا کے کہنی کہ تم کچھ غلط کر رہے ہیں، حالانکہ منع تو اس کو کرنا تھا نا جو برا کر رہا تھا۔ تو اپنے اندر تکبر آنے لگتا ہے کہ ہم کتنے اچھی ہیں نا، دیکھو ہم تو نہیں یہ کرتے۔ اس چیز سے بہت کیئرفل رہنا، کیونکہ شیطان بڑی جلدی نیکی کا جو ایک تکبر ہے وہ انسان کے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ دوسرے کو منع کرنا، اور وہ نہیں منع اس کے بعد ہوتا یہ کہ وہ اتنا غصہ آتا ہے کہ ہم چیزیں بھی کرتے ہیں، پھر ہم اس کے لیے کبھی کٹ آف کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، بس الٹی سیدھے پھر کام شروع کر دیتے ہیں، بہت غصہ آنے لگتا ہے۔ نے غصہ نہیں کیا تھا۔ پھر تیسری چیز کیا ہوتی ہے، اپنی فکر ختم ہو جاتی ہے،
پھر بس ہر ٹائم اب میں اس کو کس کو منع کروں تو اس کو کس کو منع کروں. میں نے آپ کو کیا پہلے بتایا، اپنے آپ کے اوپر سب سے پہلے ورک کرنا شروع کرنا ہے. لیکن یہ چیز ہمیں روکنا نہیں چاہیے کہ ہم کسی کو کیا منع کریں گے، ہم نے تو خود میں اتنی برائیاں. تو یہ یاد رکھیے کہ ایک اسلاف میں سے کسی نے فرمایا بڑی اچھی بات کہ اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ پہلے میں خود صحیح ہو جاؤں پھر اس کے بعد دوسروں کو بتاؤں گا، میں پہلے خود کامل ہو جاؤں پھر دوسروں کو منع کروں گی، میرے اندر تو خود برائیاں، تو وہ فرماتے ہیں کہ پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی یہ کام نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی بھی پرفیکٹ نہیں، پھر تو کسی کو بھی نہیں یہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ پرفیکٹ کون ہے؟ سارے ہی پہلے پھر اپنی اپنی فکریں کرو. تو ٹھیک ہے وہ اپنی فکر بھی کرنی ہے لیکن ساتھ یہ کام بھی کرنا ہے. مگر جو میں پوائنٹ بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ دوسروں کی فکر کرتے کرتے اپنی بھول جائیں. اپنی فکر ہے نہیں، اپنے خود کیا کرنا ہے، یہ بچے ایسے کرتے ہیں، ہسبینڈ وہ کرتے ہیں، ہمسائے یہ کرتے ہیں، میری دوستیں تو ایسا کرتی ہیں، فلانی یہ کرتی ہے، ہر ٹائم دوسروں کے اوپر نظر. بس گھر والے بھی تنگ پڑ جائیں کہ کیا مصیبت، اس نے قرآن پڑھنا کیا شروع کر دیا، ہمارے اوپر مصیبت ڈال دی. یہ طریقے نہیں ہوتے. تو حکمت اس میں بہت ضروری ہے کہ حکمت کے ساتھ ہمیں چلنا ہے. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ امر بالمعروف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ڈنڈے لے کے کھڑے جائیں، نہیں عن المنکر کا یہ نہیں مطلب. آپ سمجھ آ گئی نا کہ کس طرح کے مطلب ہے، کہاں آپ کس طرح سے ڈیل کریں گے، یہ بھی حکمتوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ نہ ہو دوسروں کی کمیاں ہمیں اپنے آپ کی کمیاں دیکھنے سے معذور کر دیں. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ 3-4 پوائنٹس ہیں جو آپ نے یاد رکھنے اس کام کو کرنے میں. ایک کیا، اپنے اندر تکبر نہ آنے دیجیے گا. دوسرا کیا، دوسروں کی کمیاں آپ کو اپنے آپ کو دیکھنے سے آزاد نہ کر دیں، اپنی پرواہ کرنے سے آزاد نہ کر دیں. تیسرا کیا، غصے میں نہیں آنا ہے. تو یہ بات ہے کہ حکمت اس کے اندر بڑی ضروری ہے. اس کام کو اگر حکمت سے نہیں کریں گے تو الٹا بھی اثر ہو سکتا ہے. بعض بچیاں میں نے دیکھا، انہوں نے مجھے خود بتایا کہ ہم اس لیے نہیں مسجد جاتے، وہاں پہ یہ آنٹیاں ہمیں اتنا کمنٹس کرتی ہیں، اس طرح کی باتیں ہمیں سناتی ہیں تو ہم نہیں جاتے. تو اس میں پہلے اتنا مجھے خود ڈر لگتا ہے نا ایسی چیز سے کہ مجھے بہت دیر میں کسی کو کہنے سے پہلے بہت سوچتی ہوں، پلان کرتی ہوں کہ کیسے میں اس کو کس طرح سے بات کروں. کیوں؟ اس لیے یہ نہ ہو کہ میری کسی غلط اپروچ سے یہ اور ہی اس سے بھاگ جائے، یہ اس کو نفرت ہو جائے، یا یہ مسجد ہی نہ آئے، یا یہ اس کام سے ہی نہ اس کو ہو جائے کہ اس کام کی وجہ سے مجھے باتیں سننی پڑتی تھی. تو اس کے اندر بڑے طریقے کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کام کرنا ہے، لیکن کرنا کیسے ہے یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے. یہ کام ایسا نہیں ہے کہ بس ہم نے سر سے اتارنا، جی ہم نے تو کہہ دیا تھا. یہ خیر خواہی، جیسے پیغمبروں میں خیر خواہی ہوتی تھی نا، یہ خیر خواہی کا کام ہے. یہ ایسے میں آپ کو اگر بالکل سمپل ورڈز میں بتاؤں تو پتہ ہے یہ کام کیا ہے کہ آپ خود جاگ گئے ہیں، اب آپ نے سوتوں کو جگانا ہے. ایک حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے آپ کو حقیر نہ جانے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی شخص کیسے اپنے آپ کو حقیر جان سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ یہ گمان کرے کہ اس کے اوپر کلام کی گنجائش ہے، پھر وہ کلام نہ کرے گا. یعنی کچھ کہہ سکتا ہے مگر نہیں کہے گا. تو اللہ عز و جل قیامت کے دن اس سے فرمائے گا تمہیں میرے متعلق کس چیز نے کلام سے روکا تھا، کیوں نہیں تم نے کچھ بولا؟ وہ کہے گا لوگوں کے خوف نے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں اس بات کا زیادہ حقدار تھا کہ تم مجھ سے خوف کھاتے نہ کہ تم لوگوں سے ڈر رہے تھے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہو گئے تو ان کے علماء نے ان کو منع کیا تھا، شروع میں منع کیا تھا، لیکن وہ باز نہیں آئے. جب وہ باز نہیں آئے تو علماء ان کی مجلسوں میں بیٹھتے رہے اور ان کے ساتھ مل کے کھاتے پیتے رہے. ٹھیک ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے باز کے دل ان جیسے ہی کر دیے. یعنی پھر سب کے دل ایک ہی ہو گئے، اب ان کو وہ برائی نہیں لگتی تھی. اسی لیے آپ دیکھیں نا جب ہم برائیوں کے ساتھ بیٹھتے رہتے ہیں، برائیوں کو دیکھتے رہتے ہیں، ان کو واچ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ برائیاں ہمارے لیے کتنی کامن ہو جاتی ہیں، پھر ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ دیکھ لیں آج سے کوئی 20-25 سال پہلے کئی چیزوں کے نام، یہ جو آج میں قوم لوط کے عمل کا کہہ رہی ہوں، یہ یقین جانے یعنی جب تک میں بڑی ہو گئی تھی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ہمیں نہیں پتا تھا، ان ملکوں میں آ کے پتا چلا.
اسی طرح یہ ننگ دھڑنگ ٹی وی پہ ان چیزوں میں کوئی ہوتا ہی نہیں تھا اس طرح کی چیزیں. اور آج دیکھیں کیا لباس ہیں اور کیا ٹاپکس ہیں اور کیا چیزیں دکھائی جاتی ہیں. اسی طرح کتنی سمپل شادی بیاہ ہوتے تھے, کتنے سمپل ہوتے تھے. آج دیکھ لیں کہ وہ کیا بن گئے. پہلے لوگ طوائفوں کے اڈوں پہ جایا کرتے تھے کوئی ایک طرح کی ناچ گانے دیکھنے کے لیے اور ناچتی عورتوں کو دیکھنے کے لیے. آج لوگوں نے اپنی بیٹیوں سے ناچ کرواتے, اپنی بہنوں کو ناچتے ہوئے لوگوں کے سامنے نچواتے مہندیوں پہ اور ان پہ, اور بڑے فخر کرتے ہیں. وہ چیزیں جو کتنی بری سمجھی جاتی تھی آج کیا حال ہے. کیوں ایسے کیوں ہمارے پیمانے بدل گئے؟ کیونکہ برائیوں کو دیکھ کے ہم نے ان کو روکا نہیں. جب برائیاں شروع ہو رہی تھی تو ہمیں کچھ فرق نہیں پڑا. ہم نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے, کیا ہے نا, اتنی بھی نہیں ہونا چاہیے, کیا ہے انجوائے کرنے دینا. آپ لوگ تو بہت ہی زیادہ ریجڈ ہو جاتے ہیں. تو جب آپ وہ جو آگے جا کے ایک بڑی برائی بننی ہے اس کے اسباب کو نہیں روکتے, وہیں سے اس چیز کو وہیں ختم نہیں کرتے جب وہ شروع ہو رہی ہوتی, تو پھر آگے جا کے یہی ہوتا ہے جو آج ہو رہا ہے. جب اس طرح کی چیزیں دیکھیں ایک دن میں نہیں ہوتی, یہ ٹائم لگتا ہے کہ شیطان پہلے چھوٹی ڈوز دیتا ہے. کیوں کہا گیا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, اس کے قدموں کی پیروی نہ کرو, کیونکہ یہ اس کے قدم ہیں. یہ ایک چھوٹی ڈوز دیتا ہے, پھر اس سے بڑی, پھر اس سے بڑی, پھر ایک ایک سٹیپ لے کے چلتا ہے آگے. یہ ایک دن کے نہیں کام ہوتے. تو شیطان کس طرح ہماری وہ نارم جو آج ہماری نانیاں دادیاں زندہ ہو کے آ جائیں اور وہ دیکھیں تو وہ تو حیران ہی ہو جائے. صرف ان کے ٹائم سے آج تک اتنا بدل چکا ہے, تو اس سے پہلے کا تو کیا کہنے. اور یہ صرف اس وجہ سے کہ ہم برائیوں کو برداشت کرتے رہے, ہم نے کچھ نہیں بولا اور وہ آگے سے آگے بڑھتی چلی گئی. آج شرابیں پینا یا زناکاریاں یا یہ ایکسٹرا میریٹل افیئر یا جتنی اور آپ برائیاں دیکھ لیں, بے حیائیوں کے سینز دیکھنا, ناچ گانے کو واچ کرنا, یہ سب چیزیں کچھ بھی مشکل کوئی بات ہی نہیں رہ گئی. جھوٹ بولنا, رشوتیں لینا, دھوکے بازی کرنا, حرام کو کھانا, حرام کمائیاں کرنا, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. عورتوں کے چست لباس پہننا, یہ کوئی پرابلم ہی نہیں. ہاتھ پہ ہاتھ مار کے غیر محرموں سے باتیں کرنا, کیا اس میں پرابلم؟ آپ پاگل لگتے ہیں, وہ تو نارمل لگتے ہیں, کیونکہ ہم برداشت کرتے چلے گئے, ہم نے اس کو الاؤ کیا, ہم مجرم تھے, اس وجہ سے آج کا یہ دن دیکھنا پڑا. ٹھیک ہے, کہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تک احتیاط بتائی کہ جب بچے بڑے جائیں ان کو ساتھ نہ لیٹاؤ. جب دو بچے, دو لڑکے یا دو لڑکیاں ایک ہی بستر کے اندر ایک ہی لحاف کے اندر اکٹھے نہ ہوں, کتنی احتیاطیں بتائیں. ہم نے کوئی فالو ہی نہیں کیا. ہمیں کیا, ہم تو نہ قرآن کو جانا نہ سنت کو جانا, ہمیں کیا پتا. تو برائیاں پنپنے لگی پھر. اور آج اسکولوں کے بچوں کو بھی پوچھ لو تو ان کو بھی ان باتوں کا پتا. کہاں سے پتا چلیں گے؟ برائی کو عام ہونے کی وجہ سے. اللہ اکبر. اور پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے جو ابو داؤد کی, ابن ماجہ کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی قوم میں رہ کے گناہ کر رہا ہو اور وہ لوگ اس کو گناہ سے روکنے پر قادر ہوں اور نہ روکے, کہ ہمیں کیا مصیبت ہے, ہم کیوں روکیں, تو اللہ تعالیٰ ان سب کو مرنے سے پہلے عذاب میں مبتلا کرے گا, سب کو. پھر ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میری امت میں ان لوگوں کو دیکھو جو ظالم کو ظالم کہنے سے ڈریں تو تم ان سے الگ ہو جاؤ. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے, ابن حبان کی ہے, ترغیب و ترہیب میں بھی ہے, جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور نیکی کا حکم نہ دے اور برائی سے نہ روکے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب اور کتنی حدیثیں چاہتے ہیں, اور قرآن کی آیت یہ سامنے ہے, اور ہم میں سے نہیں ہے. تو پھر دیکھ لینا آج آپ ہماری ذلتوں کی جو دنیا میں حالات ہیں, جو ہمارے زوال کے حالات ہیں, وہ آپ سب دیکھ رہے ہیں. پھر ہم پوچھتے ہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تم نے یہ کام ہی ختم کر دی, تم تو خیر امت بنے ہی نہیں. حضرت عمر کے قول کے مطابق اب جو اس شرط کو پورا کرے گا وہی خیر امت میں سے ہے, جو یہ کام نہیں کرے گا وہ اس میں سے نہیں ہے.
تو ہم فخر تو بہت کر رہے ہیں کہ ہم خیر امت ہیں، دیکھو ہم بہترین امت، ہمارے بارے میں یہ حدیث ہمارے بارے میں نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو یہ کام کرتے ہیں، وہ ہے خیر امت۔ اور ہم کدھر ہیں؟ ہمارے اپنے خاندانوں میں ظلم ہو رہا ہوتا ہے، ہماری اپنی بعض دفعہ مائیں ہماری بھابھیوں کے ساتھ ظلم کر رہی ہوتی ہیں، ہمارے اپنے بھائی بعض دفعہ اپنی بیویوں کے ساتھ کوئی غلط بات کر رہے ہوتے ہیں، ہماری اپنی بہنیں غلط کام کر رہی ہوتی ہیں، ہم نہیں روکتے، ہم کہتے ہیں ہمیں کیا، میں کیوں بگاڑوں۔ ان کو بھی آپ امر بالمعروف کریں گے اور نہی عن المنکر کریں گے، مگر والدین کو کرنے کا ایک اور طریقہ ہوگا۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ یہ نہیں صرف کہہ سکتے کہ کشمیر میں اگر ظلم ہو رہا ہے تو وہی بس منکر ہے، اس کے خلاف ہی صرف میں نے آواز اٹھانی۔ ہر جگہ آپ جدھر دیکھ رہے ہیں، جدھر کا سن رہے ہیں، جو منکرات آپ دیکھتے ہیں ان کو روکنے کی کوشش کریں۔ اب وہاں جا کے تو نہیں آپ روک سکتے، نہ ہاتھ سے روک سکتے، کچھ زبان سے ہی بول دو۔ کئی اور جگہ ہیں جہاں پہ آپ زبان سے بھی نہیں بول سکتے، وہاں پہ زبان سے بولنے پہ بھی قید کر دیا جاتا ہے، تو دل میں ہی برا جان لو، کچھ تو کرو، یا کچھ بھی نہیں ہے تمہارے بس میں، اس پہ بھی ڈرتے ہو۔ تو جتنی آپ کی قدرت ہے اس کے مطابق تو ایکشن لینا۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔